الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجز به ومن لم يجد فليثن به ومن أثنى به فقد شكر ومن كتمه فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کو انسان سے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایک ایمان اور دوسرے نمبر پر شکر. ایمان تصدیق کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکامات ہیں انسان دل و جان سے اس کی تصدیق کرے. اللہ کے احکامات کی دل و جان سے تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے. اور جو آدمی ایمان کی نعمت سے متصف ہو، جس کے اندر ایمان کی صفت موجود ہو، اس کو مومن کہا جاتا ہے. تو ایک تو اللہ تبارک و تعالی کو انسان سے ایمان مطلوب ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بنیادی چیز انسان سے مطلوب ہے وہ شکر ہے. شکر لغت میں اس جانور کے عمل کو کہا جاتا ہے جس کو چارہ تھوڑا ملے لیکن اپنے مالک کو دودھ وہ پورا فراہم کرے. تو ایسے جانور کے اس عمل کو لغوی اعتبار سے شکر کہا جاتا ہے کہ اسے چارہ تو کم مل رہا ہے لیکن اپنے مالک کو منافع یہ پورا دے رہا ہے. تو لغت میں اس کو شکر کہا جاتا ہے. اور اصطلاح میں شکر دل کے ان لطیف جذبات کا نام ہے جس میں انسان اپنے محسن کے لیے احسان کے جذبات رکھتا ہے، شکر گزاری کے جذبات رکھتا ہے. کسی شخص نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے، کسی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، تو انسان اپنے دل میں اس کے لیے جذبات رکھتا ہے، اس کے انعام کو پہچانتا ہے. یعنی احسان شناسی کے جو قلبی جذبات ہیں انہیں اصطلاح میں شکر کہا جاتا ہے. جو آدمی ان جذبات کو چھپاتا ہے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے. شکر کا متضاد بھی کفر ہے اور ایمان کا متضاد بھی کفر ہے. جو روایت میں نے آپ کو سنائی ہے اس کا مفہوم میں عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من اعطی عطاء، کہ جس آدمی کو کوئی چیز ملے، کسی آدمی کو کوئی چیز دی گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی احسان ہوا ہے، فوجد، اب اگر وہ اپنے پاس وسعت موجود پاتا ہے، فلیجز بہ، تو اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ دے. ایک آدمی نے آپ کو کوئی اچھی چیز دی ہے، کوئی تحفہ دیا ہے، آپ وسعت رکھتے ہیں تو آپ اس کا بدلہ دیں. تو پہلے نمبر پر تو بدلے کا حکم ہے کہ آپ اس کو بدلہ دیں. فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کسی آدمی میں یہ وسعت نہ ہو، وہ من نوعاً وہ چیز یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو نہ دے سکے، فَلْيُثْنِ بِهِ، تو پھر اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کی تعریف کرے. تعریف یہی ہے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا شکریہ ہے، آپ نے مجھے یہ چیز دی ہے. آگے فرمایا: فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، کہ جس آدمی نے اس چیز کی تعریف کی، اس دینے والے کی تعریف کی، فَقَدْ شَكَرَهُ، تو اس نے اس کا شکر ادا کیا. یعنی یہی شکریہ ہے. وَمَنْ كَتَمَهُ، اور جس نے ان جذبات کو چھپایا، یعنی شکر گزاری کے جذبات کو اس نے ظاہر نہ کیا، فقد کفرہ، تو پھر اس نے اس کا انکار کیا، یعنی اس نے پھر ناشکری کی. تو اس روایت میں شکر گزاری کے جذبات چھپانے کو
کفر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ گویا یہی ایک اعتبار سے کفر ہے کہ آپ کو کسی نے کوئی نعمت دی ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کے احسان شناسی کے جذبات کا اظہار کرے کہ آپ نے میرے اوپر یہ مہربانی کی یا آپ نے مجھے یہ تحفہ دیا تو آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرہ، بہت سارے کلمات ہیں ان جذبات کے اظہار کے لیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ شکر گزاری کے جذبات یا احسان شناسی کے جذبات کا اظہار کرنا یہ شکر ہے، اور ان جذبات کو چھپانا یہ کفر ہے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کو انسان سے دو چیزیں مطلوب ہیں، ایمان اور شکر، اور یہی دونوں بنیادی نوعیت کے فرائض ہیں جو ایک انسان کے ذمہ لازم ہیں، اور ان دونوں کا متضاد ایک ہی ہے اور وہ کفر ہے۔ ایمان کا متضاد بھی کفر ہے اور شکر کا متضاد بھی کفر ہے۔ قرآن کریم نے اللہ جل جلالہ کا انکار کرنا، اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا گیا، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرنا، اس کو بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہی دونوں چیزوں پر قرآن کریم میں جگہ جگہ زور دیا ہے، ایک ایمان پر اور دوسرے نمبر پر شکر پر، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ کہ میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ جیسے مومن کم ہوتے ہیں، متقی لوگ کم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے شکر گزار لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ شکر گزار لوگ میرے بندوں میں بہت کم ہیں۔ سورہ واقعہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ پورا ایک مکالمہ کرتے ہیں، ناشکر بندوں کے ساتھ۔ اَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ بھلا تم دیکھتے ہو جو تم ٹپکاتے ہو؟ یعنی انسان نکاح کرتا ہے، میاں بیوی باہمی حقوق ازدواجی سے گزرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے اَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ بھلا کبھی تم نے سوچا کہ تم ٹپکاتے ہو؟ یعنی انسان تو حقوق ازدواجی سے فارغ ہو گیا، اس کا تو کام ختم۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی اس پانی کو نطفے کی شکل سے آگے مضغے کی شکل دیتا ہے، علقہ کی شکل دیتا ہے، اور ایک جیتا جاگتا انسان اس سے برآمد کرتا ہے۔ تو یہ تو براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ نے آگے کیا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ اس ناپاک قطرے کو لوتھڑے میں بدلنا، لوتھڑے سے اس کو گوشت کے ٹکڑے میں بدلنا، گوشت کے ٹکڑے سے آگے جا کر اس کو باقاعدہ انسانی شکل دینا، پھر اس کے اندر روح ڈالنا، اور پھر اس کے لیے رزق لکھنا، اس کے لیے عمر لکھنا، اس کے لیے نیک بختی یا بدبختی کے فیصلے کرنا، اور پھر ایک تنگ اور تاریک راستے سے اس کو باہر نکلنا، اس کے لیے راستے کو آسان کرنا، یہ سارا انسان تو نہیں کرتا، اور نہ ہی انسانی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے، نہ انسان کی صلاحیت کر سکتی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے اسی کو جتلایا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں؟ آگے اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا تم کبھی سوچتے ہو، کیا کبھی تم نے دیکھا جو تم بوتے ہو؟ یعنی ایک کسان ہے، وہ بیج لیتا ہے، وہ زمین میں کاشت کر دیتا ہے، اب زیادہ سے زیادہ کسان کیا کر سکتا ہے؟ اس کو پانی دے گا، اس کے اوپر کوئی ادویات کا چھڑکاؤ کرے گا، انسان تو یہی کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس پانی کو اس بیج تک پہنچانا، پھر پہنچانے کے بعد اس بیج کو اس سے نفع دینا، ہر پانی نفع بھی نہیں دیتا، ایک ہی قسم کے پانی سے مختلف پودوں کو سیراب کیا جاتا ہے، کچھ پھل کڑوے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں، کچھ مرجھا جاتے ہیں، کچھ ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ اب پانی تو سب کو برابر ملتا ہے، لیکن کون سا بیج کس پانی سے کتنا فائدہ حاصل کرتا ہے یہ تو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اس میں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس پانی یا کھاد سے بیج کا نفع حاصل کرنا، پھر بیج کا اس زمین کی سخت اور پتھریلی سطح کو چیر کر باہر نکلنا،
اب ایک نرم قسم کی کومپل ہے، کمزور سی، وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلی ہے، اب وہ ہواؤں کا بھی مقابلہ کر رہی ہے، وہ بارشوں کا بھی سامنا کرتی ہے، وہ سورج کی تپش کا بھی سامنا کرتی ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کا سامنا کرنے کی طاقت اس میں کون پیدا کرتا ہے؟ یا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے، یا ہری بھری ہرا بھرا کھلیان بن جاتا ہے، کھیتی بن جاتی ہے۔ تو ان تمام مراحل میں انسان یا اس کی صلاحیت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، براہ راست اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، کیا کبھی تم نے غور کیا ہے اس چیز پر جو تم کاشت کرتے ہو؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا کر دیں۔ تم ایک باغ ہے، لہلہاتا ہوا باغ ہے، کھلیان ہے، ہری بری کھیتی ہے، لمحوں میں وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہے، آگ جل جاتی ہے، یا کسی اور آسمانی آفت کا شکار بن جاتی ہے، تو لمحوں میں وہ ڈھیر بن جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے اگر ہم چاہیں تو ہم لمحوں میں اس کو چورا چورا کر دیں۔ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم حیران و پریشان پھرو گے، بونجھ کے رہ جاؤ گے، کہتے پھرو گے اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، ہم پر تو تاوان چڑھ گیا، ہم تو نقصان کا شکار ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ انسان کارخانہ بناتا ہے، فیکٹری بناتا ہے، بڑا پلازا تعمیر کرتا ہے، لمحوں میں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، ساری چیزیں پیوند خاک ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے محلات والے چند لمحوں میں وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، بڑی بڑی بستیوں والے وہ لمحوں میں کیمپوں میں پناہ گزینی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمام تر اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ انسان کو یہ جتلایا جا رہا ہے کہ نہ تمہاری کوئی اوقات ہے، نہ تمہاری صلاحیت کی کوئی اوقات ہے، تمہاری صلاحیت سے تمہیں نفع اٹھانے کا موقع اگر کوئی دیتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آگے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا کبھی تم نے دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو بادل سے برسانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ انسان کیا کر لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کرۂ ارضی میں آغاز ہی سے اتنا پانی محفوظ کر رکھا ہے جتنی انسان کی ضرورت ہے۔ وہ جگہ جگہ مختلف شکلوں میں موجود ہے، کہیں برف کے بڑے بڑے تودے ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں سمندر ہیں۔ یہ سارا پانی ایک ہی مرتبہ کرۂ ارضی کے آغاز ہی میں اللہ نے مخلوقات کے فائدے کے لیے رکھ دیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، وہ وزنی بادل ہواؤں کی دوش پر اڑتے پھرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ کی مشیت کے مطابق وہاں وہ بادل برستے ہیں۔ اب بادل برستے ہیں اور انسان اس سے پانی حاصل کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر کی دہلیز پر موٹر لگا کر زمین کے سوتوں میں چھپا ہوا پانی کھینچ لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن کبھی انسان یہ غور کرتا ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ جب بارش رک جاتی ہے، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو انسان کتنی بھی صلاحیت اختیار کر نہ لے، اس کے لیے بارش برسانا ممکن نہیں ہوتا۔ آج کل ٹیکنالوجیوں سے مصنوعی بارش برستی ہے، لیکن اس کی حقیقت آپ جانتے ہیں کہ وہ کس درجے کی نفع مند ہوتی ہے، اور وہ صلاحیت بھی تو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ تو یہاں اللہ نے پانی کی نعمت یاد دلائی ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو کہاں سے آتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس کو بادلوں سے برسانے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ پھر انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے ایندھن۔ ایندھن کے بغیر انسانی زندگی وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے گیس ہے، آج کل گیس کی قلت کا ہم شکار ہیں، تو کتنا مشکلات کا شکار ہیں ہماری عوام۔ اسی طریقے سے دیگر جو درختوں کی شکل میں مختلف ایندھن ہے، تو یہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا۔ اب کیا کبھی تم نے غور کیا ہے اس آگ پر جو تم جلاتے ہو؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ جو ایندھن تم درختوں سے حاصل کرتے ہو تو یہ درخت تم نے پیدا کی یا ہم نے پیدا کی؟
اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے وضاحت کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہے انسان کے ساتھ، ناشکر انسان کے ساتھ، ایک ایک نعمت اس کو یاد دلا رہا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر، اس کی تخلیق سے لے کر زندگی گزارنے کے دوران جو مختلف نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، جو اس کی بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں، ہر ضرورت کا ذکر اللہ نے یہاں اس رکوع میں کیا اور انسان کو احساس دلایا کہ کبھی غور تو کرو کہ اس ضرورت کو تم جن وسائل سے پورا کرتے ہو ان وسائل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اور ایک جگہ انسان کی ناشکری کو اللہ نے اس انداز سے بیان کیا، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرا ہے۔ اور یہاں بھی آگے اللہ نے پھر مختلف نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس کی سہولت کے لیے، ہم نے اس کی آسائش کے لیے نباتات پیدا کیے، مختلف غلے پیدا کیے، اس کے لیے ہم نے راستہ آسان کیا، ماں کے پیٹ سے یہ باہر نکلتا ہے تو نکالنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اور پھر آگے زندگی گزارتا ہے تو مختلف مشکل مراحل اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، اور یہ پھر بھی ناشکرا ہے۔ اس لیے فرمایا قتل الانسان، قتل ہو جائے یہ انسان، ہلاک ہو جائے یہ انسان، ما اکفرہ، کس قدر یہ ناشکرا ہے۔ تو یہاں بھی ناشکری پر کفر کا اطلاق کیا گیا، ما اکفرہ، اس کا لغوی معنی کس قدر کافر ہے وہ، یعنی اس کا اگر لفظی معنی کیا جائے، اور مراد کیا ہے کہ یہ کس قدر ناشکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا کس قدر جھٹلانے والا ہے، اس کے اندر کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں اللہ نے ایمان پر زور دیا ہے وہاں جگہ جگہ آپ کو شکر گزاری کی تلقین نظر آئے گی، ناشکر پن کی مذمت نظر آئے گی۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ انسان پر مختلف طریقوں سے نعمتیں کرتا ہے۔ ایک نعمت تو وہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے، جیسے علم کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے علم سے نوازا ہوتا ہے تو علم دنیا میں بھی ان کو کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے، تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح بعض نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا میں آپ کو کام آتی ہیں، جیسے مال ہے، جواہرات ہیں، مختلف زندگی کی آسائشیں ہیں، انہیں اگر انسان آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ورنہ دنیا میں ہی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آخرت میں ساتھ نہیں دیتی، تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں انسان سر سے لے کے پاؤں تک غرق ہے۔ آپ اپنی ایک ایک سانس کو دیکھ لیجئے، انسان ایک دفعہ سانس لیتا ہے، اگلی دفعہ بھی سانس لیتا ہے، پھر سانس لیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ سانس کس طریقے سے آتا ہے؟ یہ تو ان لوگوں سے پوچھئے جو کرونا کا شکار تھے اور سانس کی تکلیف، سانس کی تنگی کا شکار تھے، ایک ایک سانس کے لیے پریشان ہوتے تھے، تو اس وقت انسان کو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی، فکر بھی نہیں ہوتی، اور سانس خود بخود چلتا رہتا ہے۔ تو قرآن کریم میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین ہے وہ شکر گزاری کی ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگیوں سے اپنی امتوں کو شکر گزاری کا درس دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے شکر میں امتیازی حیثیت عطا کی تھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی لقمہ کھاتے تھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جب بھی پانی کا گھونٹ پیتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور چلنے کے لیے جب بھی کوئی قدم اٹھاتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ گویا ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شکر سے بھرپور تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کی تعریف یوں فرمائی اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ بے شک وہ ہمارے بہت شکر گزار بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں، کیونکہ جب میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ بھی تو آپ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو آپ کا شکر آخر کیسے ادا ہوگا؟
کہ جب ہم زبان سے الحمدللہ کہیں گے یا شکر گزاری کی جذبات رکھیں گے تو عین یہ عمل بھی تو اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو گویا جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی آپ پر نعمت ہو جاتی ہے اور آپ مزید اللہ کے مقروض ہو جاتے ہیں یا مزید اللہ کے انعامات تلے دب جاتے ہیں۔ تو یا اللہ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد اب آپ شکر کو سمجھ گئے ہیں۔ یعنی جب انسان یہ سمجھ جائے کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب زبان اللہ کا شکر ادا کرتی ہے یا دل میں اللہ کے شکر کے جذبات آتے ہیں تو یہ بھی تو اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک اور نعمت ہوتی ہے انسان پر، جس پر مزید اللہ کا شکر واجب ہو جاتا ہے اور انسان بالآخر عاجز ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کا کام کیا ہے کہ ہر وقت شکر کی کوشش کرتا رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بہت محنت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اتنی دیر قیام میں رہتے تھے کہ آپ کے قدمین شریفین پر ورم آ جاتا تھا، ان میں پھٹن آ جاتی تھی۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کی سینہ اقدس سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے کہ ہانڈی ابلنے کے وقت آتی ہیں، اس قسم کی گڑگڑاہٹ کی آوازیں آتی تھی خشیت کی وجہ سے۔ تو آپ کی اس محنت کو دیکھتے ہوئے آپ سے عرض کیا گیا کہ عذرائے محبت کہ اے اللہ کے رسول آپ اس قدر محنت کیوں فرماتے ہیں؟ یعنی اگر ہم محنت کرتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں اللہ سے مغفرت کروانی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم نے اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ تو اے اللہ کے حبیب آپ کیوں اتنی محنت فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے مجھے اتنی رفعتوں سے سرفراز فرمایا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی جائے۔ تو قرآن کریم ہو، انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل ہو، ہر جگہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کا درس ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ معروف بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے شیخ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے جنید کیا تم شکر کی حقیقت کو جانتے ہو کہ شکر کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت جنید بغدادی کی عمر 7 برس کی تھی۔ تو حضرت جنید بغدادی اپنے شیخ کو کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب یہ ہے، اللہ کے شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرنے سے دریغ کرنا، یعنی اللہ کی نعمت اس کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو، یہ شکر ہے۔ تو شیخ بڑے حیران ہوئے کہ 7 برس کی عمر میں جب ابھی بچہ کھیلتا ہے، جب اسے یہ تمیز نہیں ہوتی کہ کون سی چیز پاک ہے کیا ناپاک ہے، تو اتنی چھوٹی سی عمر میں تم اتنی معرفت کی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے؟ تو جنید نے عرض کیا کہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو بڑوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اہل معرفت کے ساتھ بیٹھنے کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس فرمان سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ نے جو نعمتیں آپ پر کی ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ کم از کم ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں تو خرچ نہ کرو۔ اب نعمتیں گننا شروع کیجئے۔ سب سے پہلی نعمت زندگی ہے، اللہ نے آپ میں روح ڈالی ہے، آپ کو زندگی دی ہے، آپ کو ہر اگلی سانس وہ عطا کرتا ہے۔ تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے لمحات کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرو، بلکہ زندگی کے لمحات کو اس کی اطاعت گزاری میں خرچ کرو، اور یہی زندگی کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اور اس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھ ہوگی، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہلا سکتا جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے، اور ان میں سے ایک سوال ہوگا کہ زندگی کہاں گزاری، دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے۔ جوانی میں انسان بھرپور توانائیوں میں ہوتا ہے، تو زندگی کی اس نعمت کا 2 مرتبہ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ہم نے تمہیں جوانی کی توانائیوں سے سرفراز کیا تھا، بتاؤ وہ لمحات کہاں گزار کر آئے۔ تو ان لمحات کی شکر گزاری یہی ہے کہ کم از کم درجے میں ان لمحات کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، جسم ہے، ہر عضو اللہ کا دیا ہوا ہے،
تو کسی عضو کو اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کیا جائے۔ آنکھ ہے غلط جگہ دیکھنے نہ پائے، کان ہے غلط چیز سننے نہ پائے، دل ہے غلط چیز کی خواہش اس میں نہ ابھرے۔ خواہش تو ابھرے گی، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے تو اس خواہش پر عمل نہ ہو۔ پاؤں ہیں غلط چیز کی طرف نہ اٹھیں تو انسان اپنی ایک ایک چیز پر پہرہ بٹھا دے۔ اپنے مال کو دیکھے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ جب اس طریقے سے انسان اپنی نگرانی کرتا ہے، زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو تبدیل کرتا ہے، تو پھر وہ وقت آئے گا جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو اپنے شکر گزار بندوں میں داخل کر لیں گے۔ شکر گزارنے کے دو طریقے ہیں، شکر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ عام لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اپنی زبان میں جس طرح بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور عارفین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیک اعمال پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ سمجھدار لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے تو وہ زبان سے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندگی میں اضافہ کر دیتے کہ پہلے 5 وقت کے فرائض پڑھتے تھے، اب نوافل بھی شروع کر دیے۔ جب اللہ نے مزید نعمتیں کر دی تو ادھر سے بندگی میں اضافہ ہو گیا کہ اب ذکر اذکار بھی شروع کر دی۔ تو عبادات کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، بندگی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، اور انسان کے ذہن میں یہ بھی نہ آئے کہ میں اتنی عبادات کروں گا تو دنیا کا کام کیسے کروں گا۔ دنیا کے کام کے لیے جو وقت ہے اس میں دنیا کا کام کریں، لیکن بندگی کے لیے بھی آپ کو بہت سارا وقت ملے گا۔ تو بہرحال انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے شکر سے تر رہے، اس کے دل و دماغ پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات غالب رہیں، اور اس کے جسم کے ہر عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے استعمال کیا جائے، اور کبھی کبھار سجدہ شکر کیا کرے۔ سجدہ شکر یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کا سجدہ شکر ثابت ہے۔ ایک تو نماز سے باہر ویسے ہی کوئی اچھی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اور دوسرا سجدہ شکر نماز کی حالت میں، یعنی شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں اور ان میں پھر سجدے کیے جائیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت صلاۃ الشکر ادا کی تھی، اور وہ اشراق یا چاشت کا وقت تھا۔ اسی طرح جب ابو جہل جیسے فرعون کی موت کی اطلاع آپ کو دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز ادا کی تھی۔ تو یہی ہمارا بھی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اعلیٰ طریقہ تو یہ ہے کہ شکرانے کی نماز ادا کی جائے، لیکن اگر اس کا موقع نہ ہو تو نماز سے باہر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان سجدے میں گر جائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کا شمار اپنے شکر گزار بندوں میں کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔